بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ہنا وارث, ہیڈ آف دی اسکول جناح کیمپس. ہمارا آج کا ٹاپک ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ دین اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو شخص مال رکھتا ہو لیکن اس مال پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ مال کل قیامت والے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو سر سے گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے, اور وہ سانپ اس شخص کو اس وقت تک نگلتا رہے گا جب تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی عبادات فرض کی ہیں: مالی عبادت, جانی عبادت اور بدنی عبادت. زکوٰۃ مالی عبادت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 82 ٹائمز زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے, یعنی 82 ٹائمز مسلمانوں کو, اپنے بندوں کو پکار کر یہ کہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو, جبکہ نماز کا حکم جو ہے وہ 67 ٹائمز ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. زکوٰۃ ہر انسان پر فرض نہیں ہے. زکوٰۃ صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے, یعنی کہ وہ لوگ جن کے پاس سارے سال میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے مطابق رقم جو ہے وہ جمع ہو جائے, ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اس شخص کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا, اور اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. تو آپ سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت الفاظ میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. زکوٰۃ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں کی گئی, بلکہ تمام انبیاء اکرام کے دور میں زکوٰۃ فرض کی گئی تھی. زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک کرنا, پاک ہونا, نشوونما کرنا, یعنی کہ جو شخص مال رکھتا ہو اور وہ اپنے مال پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ اپنے مال کو پاک کر رہا ہے, اس کے مال میں برکت ہوتی ہے اور اس کا مال مزید بڑھتا ہے. شریعت محمدیہ میں زکوٰۃ ادا کرنا بہت آسان کر دیا گیا ہے, یعنی کہ جو شخص سارا سال اپنے پاس مال جمع رکھتا ہے تو وہ سارے سال کے بعد اس مال پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض کی جاتی ہے, اور وہ شخص سارے سال کے دوران بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے, اور سال کے بعد, سال گزرنے کے بعد بھی اس کے پاس مہلت ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے. لیکن افضل یہی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں جلدی کی جائے. ہمارا اسلامی معاشرہ, ہماری اسلامی معاشرے میں جو ہم مسلمانوں کی مثال جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے, یعنی کہ جس طرح ایک جسم کو کہیں پہ بھی تکلیف ہوتی ہے, جسم کے کسی بھی حصے میں کہیں تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو سارا جسم برداشت بھی کرتا ہے اور محسوس بھی کرتا ہے. سیم اسی طرح اسلامی معاشرے میں اگر کوئی شخص پریشان ہے, کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے, اس کے گھر میں کھانے کی کمی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو حکم فرما دیا جن کے پاس مال ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر ان لوگوں کی مدد کرو. اور اس کا یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آپ زکوٰۃ میں دے دیں. نہیں, آپ کے پاس جس مال پر آپ کو جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے اس کا صرف 2.5% یعنی کہ 2.5% حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے. تو اسلامی معاشرہ اپنے بندوں کی اس حد تک کیئر کر رہا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس حد تک جو ہے وہ پریشانی کو محسوس کرے کہ اگر ایک انسان کے پاس کھانے پینے کی کمی ہے, اس انسان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے, اپنے ضروریات زندگی پوری کرنے کا سامان نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو حکم دے دیا جن کے پاس مال ہے کہ اپنے مال میں سے 2.5% یعنی کہ 2.5% حصہ جو ہے وہ نکال کر زکوٰۃ ادا کرو. یعنی مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ روپے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو صرف اس 1 لاکھ میں سے آپ نے 2,500 نکال کر زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ 2,500 آپ اکٹھا ہی جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کریں. نہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, اس 2,500 کے کچھ حصے کر کے, یعنی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے سارے سال میں جو ہے وہ زکوٰۃ ہم اپنی ادا کر سکتے ہیں. یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسانیاں پیدا فرما دی کہ کوئی میرا بندہ جو ہے نا وہ اس میں نہ آئے کہ میں اپنا اکٹھا مال جو ہے
وہ کس طرح سے دے سکوں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے سارے سال میں جو ہے اپنا زکوٰۃ جو ہے اپنے اس مال میں سے ادا کرتے رہو. آخر پہ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم